علماء کرام نے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس موضوع پہ غور و خوض کیا کہ یہ جو وبا ہے اس وبا سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے دور ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہونے بھی ضروری ہیں اور رجوع الی اللہ بھی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے جو میٹنگیں کی ہیں تو ملک کے مسلمان ماہر ڈاکٹروں کو بھی ساتھ بٹھایا ہے اور اس کے بعد کچھ فیصلے کیے، کوئی راہ عمل طے کیا، لیکن ہماری حکومتوں نے اس پہ عمل کرنے کی بجائے سختی کا تھوڑا سا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد پھر علماء کرام نے از سر نو دوبارہ غور کیا اور راہ عمل طے کر کے دیا، اور کل صدر مملکت نے چاروں صوبائی مقامات پہ اجلاس کیے اور اسلام آباد میں بھی اجلاس کیا، ویڈیو لنک پہ سب ایوان صدر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس میں علماء بھی تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے اور حکومت کے لوگ بھی تھے اور گورنر حضرات بھی تھے، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ مساجد کھلی رہیں اور نماز 5 جماعت 5 وقت ہوگی اور جمعہ بھی ہوگا اور تراویح بھی ہوگی، لیکن ایسے نہیں بلکہ احتیاطوں کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر وہ 20 نکات طے کیے اور ان نکات کی تشریح حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے 2 مرتبہ وہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ کل عصر کی نماز کے وقت مسجد میں بیان فرمائی ہے، وہ 11 منٹ کی آڈیو وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے گھر یا دفتر میں کسی جگہ بیٹھ کے 21-22 منٹ کی ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں بھی تفصیلات کے ساتھ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور وہ لاہ عمل جو 22 نکات کا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں سب تک پہنچ رہی ہیں۔ اس لیے ان کی تفصیلات میں اس وقت میں جانا نہیں چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ دنیا میں اس طریقے سے مساجد کہیں بھی نہیں کھلی جس طریقے سے احتیاط کے ساتھ بیماری اور عبادت دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے جو لاہ عمل بنایا گیا ہے اور مساجد کھولی گئی ہیں، یہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب اس پہ عمل کروانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ائمہ مساجد بھی تلقین کریں، خطباء بھی تلقین کریں، اور مساجد کی جو انتظامیہ ہے وہ نمازوں کے وقت میں خود پہنچے اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صف بندی کرائیں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ صفیں درست کر لو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہر نماز میں امام کو بھی ممبر کی سیڑھی پہ کھڑے ہونا پڑے گا اور وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو تلقین کرے، طریقہ بتائے، اور پھر کچھ ساتھی چاہے وہ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھی ہوں، چاہے انتظامیہ اور لوگوں کو مقرر کر دے، جو بھی ہوں وہ صفیں اندر ہو کے درست کرائیں اور اس کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ اس کے ساتھ 2-3 مسئلے عرض کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ محلے کی جو مساجد ہیں وہ ان احتیاطوں کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ جو ہے اس میں نمازیں پوری نہیں آئیں گے۔ محلے گنجان ہیں، مسجدیں چھوٹی ہیں، تو ایسے موقع پہ ہمیں ایثار سے کام لینا چاہیے۔ ان احتیاطوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ عمر کے لوگ نہ آئیں، جو بیمار ہیں وہ نہ آئیں، جن کو سانس کی تکلیف رہتی ہے تو اس بیماری سے بھی یہی سانس پہ اثر پڑتا ہے زیادہ، اور بھی علامات ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑی علامت ہے کہ جن کو بخار ہو، جن کو نزلہ ہو، جن کو کھانسی ہو وہ نہ آئیں، جو مریض کے تیماردار ہیں وہ تیمارداری کر رہے ہیں وہ نہ آئیں، جو ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں احتیاط نہیں ہوتی، بس سبزی منڈی میں جا رہے ہیں جو لوگ، ان کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور رش والی جگہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر مسجد میں جگہ نہیں ملتی تو پھر مساجد والے جو ہیں وہ مل کے طے کر لیں کہ ادھر کے محلے والے جو ہیں وہ صبح کی نماز میں آ جائیں گے، ادھر کے محلے والے فلاں نماز میں آ جائیں، ادھر کے محلے والے فلاں نماز میں آ جائیں، تو ادھر ادھر سے گلیوں کے حساب سے طے کر لیں۔ ایک تو یہ مسئلہ میں نے وضاحت کرنی تھی۔ تو محلے کی مسجدوں میں یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھیڑ کے ساتھ احتیاط کے بغیر نماز با جماعت مساجد میں ہو، نہ اس کی
اطباء اجازت دیتے ہیں، نہ علماء اجازت دیتے ہیں، نہ حکومت اس کی اجازت دیتی ہے. اس لیے بے احتیاطی کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہے. حکومت اس سے منع کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور اگر لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، حکومت پوری پابندی لگاتی ہے، تو پھر حکومت کو یہ بھی اختیار ہوگا. تو اس لیے یہ ہمارے شعور کا امتحان ہے، ہماری مساجد کی انتظامیہ کے شعور کا امتحان ہے، ہمارے نمازیوں کے شعور کا امتحان ہے. انشاءاللہ ہم اس امتحان پہ پورا اتریں گے، اور اس نماز کی برکت سے، مساجد کی آبادی کی برکت سے انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ اس بیماری سے بھی نکلیں گے، اس وبا سے بھی انشاءاللہ نکلیں گے. ہمارا پاکستان میں پہلے بھی شدت نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے مریض جو انتقال کر گئے ہیں جن کو کرونا وغیرہ کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے، اور ان کو بھی اس میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. اور تو یہ لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بچیں گے. ہاں، اور دوسری ایک مسئلہ اگلا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے اعذار ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے جماعت چھوڑنے کی اجازت دی ہے. جماعت بہت سارے فقہا واجب کہتے ہیں، بہت سارے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن کچھ اعذار ہیں، ان اعذار کی وجہ سے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. ان میں سے ایک خوف بھی ہے. خوف کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. آج کل بیماری کا خوف ہے. کسی تندرست آدمی سے بھی بیماری لگ سکتی ہے. تندرست آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں بیماری کے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا اور دوسروں کو ہو جاتا ہے سب. تو خوف بھی ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے اعذار کی وجہ سے جمعہ چھوڑنا بھی جائز ہے. جمعہ کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ اعذار کسی میں پائے جائیں، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، چھٹی دی ہے، لیکن پھر بھی وہ جماعت میں آتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ عزیمت کی بات ہے اور اچھی بات ہے. ہمارے ہاں لوگ جلدی جمعہ نہیں چھوڑتے. بہت سے مریض ہوتے ہیں جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، تو وہ ویل چیئر پہ آ رہے ہوتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ویل چیئر پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو عام حالات میں معذور کے لیے جماعت کے ساتھ آنا اچھی بات ہے، جمعے کے لیے آنا اچھی بات ہے. لیکن ان حالات میں آنا اچھی بات نہیں، بلکہ گھر میں بیٹھنا زیادہ اچھی بات ہے. اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی وہ گھر میں بیٹھتے ہیں، عمر زیادہ ہے، یا بیماروں کی خدمت کر رہے ہیں، یا ماحول میں ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں ایک دوسرے سے میل جول میں احتیاط نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے مسجد میں نہیں آتے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، دوسروں کو بچانے کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے. اس کا نماز با جماعت کا اجر ان کو ملے گا، اور دوسروں کو ایذا سے بچانے کا اجر ان کو ملے گا. اور علماء اور حکومت سب نے مل کے جو لائحہ عمل طے کیا ہے، اس لائحہ عمل پہ عمل کرنے کا اجر ان کو ملے گا، ان کا اجر بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ساری دنیا گھروں میں بند ہوئی بیٹھی ہے، ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت بھی اختیار کی ہے. آپ نے اعتکاف بھی فرمایا ہے، یہ بھی خلوت ہے. آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، گھنٹوں آپ خلوت اختیار کرتے ہیں. تہجد پڑھی، اس وقت آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نمازی نہیں کھڑا ہوتا تھا. کبھی کبھار ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے تہجد کی نماز میں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ تنہا ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، وحی نازل ہونے والی تھی کہ آپ وسلم کے مزاج شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈال دی. وہ کیا کہ کان حبب الیہ الخلا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی. تو وہ خلوت آپ نے اختیار کی، اور کئی ہفتے جو ہے وہ غار حرا میں آپ تشریف فرما رہتے تھے. وہاں تو دوسرا آدمی نہیں ہوتا تھا. ہمارے گھر میں تو سارے گھر کے افراد تو موجود ہیں، کھانا موجود ہے، نیٹ موجود ہے، اور بہت سارے دل لبھانے کی چیزیں موجود ہیں. پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا گھر میں دل نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل لگتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. اللہ کی یاد ہم گھر میں کرنے کا اہتمام نہیں کر رہے، اللہ کی یاد کرنے کا اہتمام کریں. یہ تو تھا وہ ان احتیاطوں کے بارے میں. اور اس لیے گھر رہنے کو ترجیح زیادہ ہے. گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، لیکن زیادہ ترجیح اسی کو دیں. اور جس طرح محلوں میں اگر نمازی احتیاط کے ساتھ پورے نہیں آ رہے تو کچھ ایثار کر کے ویسے گھر میں بیٹھ جائے.
خصوصیت سے جن کے بارے میں مشورہ دیا ہے اطباء نے، علماء نے، کہ ان کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، وہ نہ آئے مسجد کے اندر، وہ احتیاط کریں، وہ پوری کی پوری. www.darsequran.com